خواتین و حضرات، 1965 کی جنگ اب انٹرنیشنل پریشر کے دباؤ میں آ رہی تھی۔ دنیا کے مختلف ملکوں کا ریئیکٹ زبردست تھا۔ یو این، یونائٹڈ اسٹیٹس، سوویت یونین اور چائنا نے جلدی سے اس کانفلکٹ پر اپنی نظریں ڈالیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے دونوں ملکوں کو امن کا پیغام دیا اور سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ کا فوکس تھا کہ یہ جھگڑا کولڈ وار کے اثرات نہ بڑھا دے۔ وہیں سوویت یونین نے نیوٹرل پوزیشن لینے کی کوشش کی، مگر انڈیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ چائنا نے پاکستان کی طرف سپورٹ تو دکھائی، لیکن خود خدائی سے بچ کر، تاکہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس ایشو پر ایکٹیو ہو گئی۔ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ دونوں ملک اپنی آرمیز کو پیچھے لے جائیں اور بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں۔ ویسٹرن پاورز کی یہ بھی کوشش تھی کہ یہ مسئلہ ریجنل کانفلکٹ تک سیمت رہے اور کسی گلوبل ایشو میں تبدیل نہ ہو۔ یہ پریشر دونوں طرف کی گورنمنٹس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کسی ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف دیکھیں۔ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے دونوں ملکوں کو اپنے سٹانس تھوڑا سافٹ کرنا پڑا۔ سیز فائر کی کالز بڑھ رہی تھی اور دونوں ممالک کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مسئلہ صرف وار سے سالو نہیں ہو سکتا۔ یونائٹڈ نیشنز کا رول اس کانفلکٹ میں سینٹرل رہا۔ کشمیر ایشو پہ پہلے بھی یو این کی انوالومنٹ رہی تھی، مگر دونوں ملکوں کے آپس کے مسائل اور ڈسٹرسٹ نے ریزولوشن کو بنایا۔ اس بار بھی یو این نے جلدی سے اپنی پیس کیپنگ ایفرٹس کو شروع کیا۔ ان کا پہلا فوکس تھا کہ وار کو ختم کیا جائے اور سویلین زندگیاں بچائی جا سکیں۔ سیکیورٹی کونسل کے تھرو یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن پاس کرانے کی پوری کوشش کی، جس میں سیز فائر کی اپیل بھی شامل تھی۔ ہر طرف سے پریشر تھا کہ دونوں ممالک ڈائیلاگز اور بات چیت میں شامل ہو جائیں، مگر یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان اپنی پوزیشنز پر مستقل تھے۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان اس کو ایک گلوبل ایشو بنا رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے پیس کیپنگ فورسز کے ذریعے مانیٹرنگ کا پلان بھی ڈسکس ہوا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اور پولیٹیکل کمپلیکسٹیز کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن میں چیلنجز تھے۔ دونوں سائڈز کی گورنمنٹس کو یو این پر پورا بھروسہ نہیں تھا، لیکن انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لیے یو این کا رول بہت ضروری تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی کوششوں کا ایک اور فوکس تھا انسانی کرائسس کو ہینڈل کرنا۔ وار کے اثرات سے جو لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے، ان کے لیے ریلیف ایفرٹس آرگنائز کرنا بھی ایک بڑا کام تھا۔ اس طرح یونائٹڈ نیشنز نے ایک نیوٹرل میڈیٹر کے رول نبھایا، مگر سکسیس ابھی بھی بہت دور تھی۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ کولڈ وار کا تھا، اور اس وار کے ڈیسیجن اس کا اثر بہت زیادہ تھا۔ یو ایس اور سوویت یونین آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ پوزیشنز میں تھے، لیکن اس کانفلکٹ میں دونوں کا اپروچ کیئرفل تھا، کیونکہ دونوں ملکوں کا یہ انٹرسٹ تھا کہ یہ جھگڑا کسی بڑی لڑائی میں نہ بدلے، کیونکہ اگر یہ کسی بڑی لڑائی میں بدلے گا تو ان کا ہی نقصان ہوگا۔ یو ایس نے پاکستان کو سپورٹ کیا، لیکن خود ڈائریکٹلی انوالو ہونے سے بچا، جیسے وہ کورین وار اور ویتنام وار میں انوالو ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا انٹرسٹ تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں سوویت انفلوئنس کم ہو۔ وہیں سوویت یونین نے انڈیا کے ساتھ اپنی فرینڈلی ٹائز مینٹین کرتے ہوئے ایک نیوٹرل پالیسی اپنائی۔ یہ بیلنس دونوں سپر پاورز کے لیے ضروری تھا، تاکہ کولڈ وار کا ایکویلیبریم نہ بگڑے۔ چائنا، جو کولڈ وار کا ایک اور اسٹرانگ پلیئر تھا، پاکستان کے ساتھ کلوز تو ضرور تھا، لیکن اپنے ریجنل انٹرسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ کیئرفل تھا۔ اس کا فوکس تھا کہ یہ کانفلکٹ اس کے بارڈرز تک نہ پہنچے اور ان کی اکانومی پر کوئی برا اثر نہ ڈالے۔ انہی ریزنز کی وجہ سے چائنا نے اپنے ریئیکشن لمیٹڈ رکھے۔ کولڈ وار کی ڈائنامکس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان اپنے انٹرنیشنل سپورٹرز کو لیوریج کرنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا، مگر دونوں سپر پاورز یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین نے یہ انشور کیا کہ ان کی انوالومنٹ کانفلکٹ کو اور زیادہ نہ بڑھائے۔ یہ ایک ڈیلیکیٹ مومنٹ تھا جو گلوبل بیلنس کو ڈسرپٹ کر سکتا تھا اور ورلڈ وار 3 کو سٹارٹ بھی کر سکتا تھا۔
خواتین و حضرات، انڈیا نے وار کے وقت اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو مضبوطی سے یوز کیا۔ ان کا فوکس تھا دنیا کو یہ بتانا کہ یہ جنگ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے۔ انڈین لیڈرز نے یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے ساتھ اپنے ٹائز کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی تاکہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پر بڑھایا جا سکے۔ انڈین ڈپلومیٹس نے الگ الگ کنٹریز میں جا کے اپنے سٹانس کو کلیریفائی کیا۔ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ پاکستان نے پہلے اٹیک کیا، جو کہ سچ بھی تھا، اور انڈیا صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ یہ نیریٹیو دنیا میں کافی سپورٹ لے رہا تھا، اسپیشلی ویسٹرن پاورز کے اندر، لیکن ایک بہت بڑا سوال تھا، اگر وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے تو انہوں نے ویسٹرن بارڈرز کو کراس کیوں کیا تھا اور لاہور اور سیالکوٹ کی ٹیریٹریز کے اندر جا کر جنگ کیوں کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کشمیر کا مسئلہ ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ یو این کے ریزولوشنز پر انڈیا کا سٹانس تھا کہ وہ اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو کے طور پر دیکھتے ہیں اور کسی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کو خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ پوزیشن انڈیا کے ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کا سینٹرل پوائنٹ تھا۔ انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کی اپروچ کافی اگریسو تھی، جبکہ پاکستان کی بہت زیادہ ڈیفینسو۔ یہ کوشش تھی کہ دنیا کو اپنے فیور میں رکھا جائے اور پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے۔ یہ ایک کریٹیکل مومنٹ تھا جو فیوچر کی نیگوسیشنز کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، سیز فائر کا فیصلہ ایک بڑی ٹینشن کے بعد ہوا اور اس کا رزلٹ تاشکینٹ ایگریمنٹ کے طور پر نکلا، جو جنوری 1966 میں سائن کیا گیا۔ سوویت یونین نے اس ایگریمنٹ کے لیے مینڈیٹری رول پلے کیا اور دونوں طرف کے لیڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھایا۔ تاشکینٹ میں انڈین پی ایم لال بہادر شاستری اور پاکستان پریزیڈنٹ ڈکٹیٹر ایوب خان نے فائنلی ایک سمجھوتا کیا جس میں دونوں ملکوں نے اپنی فورسز کو وار سے پہلے کی پوزیشنز پر واپس لے جانا ایکسپٹ کیا۔ ایگریمنٹ کے ٹرمز میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی اسٹیٹس کوو کو مینٹین کرنا، یعنی دونوں ملکوں نے اپنی باؤنڈریز کو ویسے ہی ایکسپٹ کیا جیسے وار سے پہلے وہ تھی۔ کوئی نئے ٹیرل کلیمز نہیں ہوئے اور یہ بات کسی بھی سائیڈ کے لیے ایک بڑی ملٹری یا پولیٹیکل وکٹری نہیں بنی۔ سوویت یونین کے لیڈر الیکسائی نے اس ڈیل میں بڑی میڈیٹیشن کی اور یہ ایک ڈپلومیٹک سکسیس مانا گیا، لیکن اگریمنٹ پر سائن کرنے کے بعد بھی پبلک اور گورنمنٹس کے درمیان کچھ ڈسسیٹسفیکشن ضرور تھی۔ پاکستان کے اندر اس کو ایک مسڈ اپرچونٹی کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے زیادہ کچھ سیکریفائز کیا ہے اور کشمیر کے مسئلے پر کوئی کنکریٹ بات نہیں ہوئی۔ وہیں انڈیا میں لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ وکٹری کا پورا رزلٹ نہیں ملا۔ اس اگریمنٹ کے بعد ایک شاکنگ ایونٹ یہ ہوا کہ پی ایم لال بہادر شاستری کی وفات تاشکینت میں ہی ہو گئی۔ یہ ایک نیشنل ٹریجڈی تھی جو اس پیس پروسیس پر بھی اثر ڈال گئی اور انڈیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی نئی چیلنجز ابھرے۔ اس جنگ میں دونوں ملکوں نے زیادہ ٹیریٹری نہیں جیتی اور اینڈ پر سب واپس اپنی پرانی جگہوں پر چلے گئے، یعنی کسی بھی ملک نے کوئی نیا ایریا نہیں حاصل کیا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نے اپنے اپنے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اصل میں یہ ایک ڈیڈ لاک ٹائی تھا۔ ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور وار سے اکانومیز اور سوسائٹیز پر بہت برا اثر پڑا۔ انڈیا نے اپنی ملٹری کو مضبوط بنانے کا سوچا، جبکہ پاکستان میں آرمی اور سویلین لیڈرشپ کے درمیان مسٹرسٹ بڑھ گیا۔ بھارت میں لال بہادر شاستری جی کی موت کے بعد اندرا گاندھی لیڈرشپ کا راستہ بنا۔ پبلک کا مورال ہائی تھا، لیکن نئے چیلنجز بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ پاکستان میں پریزیڈنٹ ایوب خان کی پاپولیرٹی گر گئی اور ان کی پالیسیز پر لوگ نظر اٹھانے لگے۔ اس وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ گئی۔ دونوں ملکوں نے اپنے ڈیفنس سسٹم اور ملٹری کو اور سٹرانگ بنانے پر کام شروع کر دیا۔ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز اور خراب ہو گئے۔ کشمیر کا مسئلہ اور زیادہ کمپلیکس ہو گیا۔ ہاسٹیلٹی، دشمنی بڑھتی گئی جو 1971 کی وار کا سبب بنا۔ دونوں طرف کا میڈیا اور لیڈرشپ زیادہ اگریسو ہو گیا اور پیس ایفرٹس فریگائل ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ خواتین و حضرات، آخر میں انڈیا اور پاکستان دونوں اپنے سولجرز کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں۔ ڈیفنس ڈے اور شہوریہ دیواس منایا جاتا ہے۔ وار کے ہیروز پر موویز، پوئٹری اور سانگز بنائے گئے۔
یہ وار دونوں ملکوں کی ہاسٹیلیٹی کو الائیو رکھتی ہے جو پیس کے لیے ایک رکاوٹ سی بن گئی ہے۔ 1965 کی وار ہمیشہ ایک ریمائنڈر ہے کہ وار سے صرف ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جنگوں سے کچھ بھی نہیں جیتا جاتا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری 1965 کی وار کمپلیٹ ڈاکومنٹری۔ آپ کو یہ ڈاکومنٹری، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا، اور ہم اگلا ٹاپک، اگلی ڈاکومنٹری کس ٹاپک پر بنا سکتے ہیں یہ بھی اوپینین کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔